السلام علیکم۔ پارہ نمبر 2۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف یہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر اور رسول رہیں تم پر گواہ۔ اور جس قبلے پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے متعین کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم تم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو اسی طرف کرو، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ حق وہ ہے جو آپ کا رب کہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم بھلائی کاموں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کرو، بے شک وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی رہو اپنی رخ اسی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں۔ بس تم ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم کو خبر نہیں۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے۔ اور ثابت قدم رکھنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کی رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی یادگار نشانیوں میں سے ہے۔ بس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو، ہماری ہدایت کو، بعد اس کے کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور حق کا اظہار کیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اس زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زور سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے کہیں گے، کاش ہم کو دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا نصیب ہوتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور سدھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف برے کام اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں؟ اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، وہ نہ اس کی چاہت رکھتا ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یا اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کوئی راہیں نکال لی وہ جد میں دور جا پڑے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے پورب اور پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے، اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مناسب طریقے کا خیال رکھے اور خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ دستور کے مطابق وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ یہ ضروری ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو بدلا۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ البتہ
جس کو وصیت کرنے والے کے متعلق یا اندیشہ ہو کہ اس نے جانبداری یا گناہ کیا ہے اور وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کچھ ہی دن تو رکھنے ہیں یہ روزے، پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق و باطل کے بیچ فیصلہ کرنے والا۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو نزدیک ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے ملو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ کھاؤ اور ان کو حکیموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے پر کھا جاؤ، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ وہ تم سے ہر مہینے کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھلے حصے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ سخت تر ہے قتل سے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں۔ بس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو ان کو قتل کرو، یہی سزا ہے منکروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ بس جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کرو، بے شک اللہ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو وہ پیش کر دو، اور تم اپنے سروں کو نہ مڑواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے، روزی یا صدقے یا قربانی کی شکل میں۔ پھر جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج تک عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس کو میسر آئے۔
تو وہ حج کے ایام میں 3 دن روزے رکھے اور 7 دن کے روزے جبکہ تم گھروں کو لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاندان مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، پس جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کو حج کے دوران نہ کوئی گندی بات کرنی ہے اور نہ گناہ کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ اور ہاں، راستے کا توشہ لے لیا کرو، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور اس اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے، ورنہ تم اس سے پہلے یقیناً راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم کو اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے ان کے کیے کا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو مقرر دنوں میں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں مکہ واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص ٹھہر جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو پیاری لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانوں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے، بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ہے کہ اللہ کی خوشی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہے تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادل کے سائبانوں میں آئیں اور فرشتے بھی آ جائیں اور سب معاملے نپٹا دیے جائیں، اور سارے معاملات اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان لوگوں کی نظر میں جو منکر ہیں، اور وہ ہنستے ہیں ایمان والوں پر، حالانکہ جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کے مقابلے میں اونچے ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ لوگ ایک امت ہی تھی، انہوں نے اختلاف کیا جو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہدایت آ چکی تھی۔ آپس کی ضد کی وجہ سے پس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے؟ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے،
یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ اے نبی، کہہ دیں کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تمہیں لڑائی کا حکم ہوا ہے اور وہ تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے؟ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے، اور یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر قابو پا جائیں اور تم میں سے جو کوئی اپنی دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا تو نیک کام ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون خرابی پیدا کرنے والا ہے اور کون درستگی پیدا کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور کوئی بھی مومن بندی بہتر ہے کسی بھی مشرک عورتوں سے، اگرچہ وہ تم کو اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ کوئی بھی مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنی توفیق سے، اور اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیں کہ وہ ایک گندگی ہے، بس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اللہ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ تم ضرور اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس نیت سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکی رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے،
ان کے پیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس دوران ان کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق زیادہ رکھتے ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنا چاہیں، اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا اچھے انداز پر رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہوگی وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیے میں دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو ایسے لوگ کی ظالم ہیں۔ پھر اگر مرد اس کو طلاق دے دے تو اس کو بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان لوگوں پر کہ پھر مل جائیں، بشرطے انہیں امید ہو اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی، اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں جن کو وہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اس نے در حقیقت اپنا ہی برا کیا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور ہے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورہ سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے ان کو دینا ٹھہرایا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات کا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں قاعدے کے موافق کچھ کریں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے میں کہہ دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا تذکرہ ضرور کرو گے، مگر چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی مناسب بات کہہ دو، اور نکاح کے رشتے کا ارادہ اس وقت تک پکا نہ کرو جب تک مقرر مدت اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم پر کوئی پکڑ نہیں اگر تم نے عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، البتہ ان کو کچھ سامان دے دو
وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ایسا سامان جو مناسب ہو یا لازم ہے کہ نیکی کرنے والوں پر۔ اور اگر تم ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا ادا کر دو۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ وہ معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے تقوی سے۔ اور آپس میں اچھا برتاؤ کرنے والے میں غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، تو خصوصی طور پر کھڑے رہو اللہ کے سامنے عزیز بنے ہوئے۔ اگر تم کو دشمن کا اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پر جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک ان کو خرچ دیا جائے، انہیں گھر سے نکالے بغیر۔ پھر اگر وہ خود سے چھوڑ دیں تو اس بارے میں جو کچھ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق کریں، اس کا تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور ہے کے مطابق خرچ دینا ہے یا لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بھاگ کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، مگر بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے پر کہ اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ کی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے جواب دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو حکم دے دیا جائے لڑائی کا، اس وقت تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا تو سب پیچھے ہٹ گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو تو زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چنا ہے اور علم اور جسم میں اس کو زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، اور اہل موسیٰ اور اہل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس سے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ پھر جب نکلے طالوت فوجوں کو لے کر تو انہوں نے کہا اللہ تم کو ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہوگا، مگر یہ کہ کوئی ایک آدھ چلو بھر لے لے اپنے ہاتھ سے، تو انہوں نے اس میں سے خوب پی لیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم تو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پیارے رب، ہم پر صبر ڈال دیجیے اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ پھر اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور دانائی عطا کی اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دبایا نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو۔